اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، محبوب کی رضا میں راضی رہنے کا گن آ جاتا ہے، سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن کا باعث بنتی ہے، اللہ سے محبت ڈپریشن سے نکال دیتی ہے۔ بے شک زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو پریشان رکھنا ہے تو آگے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو اگلے دن کا انتظار مت کرو۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ اگر کوئی انسان خاموش ہے تو یہ مت سمجھے کہ وہ آپ سے ڈر گیا، بلکہ وہ اس لیے خاموش ہے کہ کچھ باتوں کا جواب قدرت دیتی ہے، نہ کہ انسان۔ منزل کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ عاجزی اور کہ جو خود کو جھکایا میں نے، لوگ کمزور تھے اتنے کہ خدا ہونے لگے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنام کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل اور دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہی اللہ سے سلوک ہے۔ یہاں عدل کرو وہاں عدل مل جائے گا، اور یہاں فضل کرو گے تو وہاں فضل ملے گا۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہے جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی، وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی نازک چوڑیوں کی مانند ہوتا ہے، گنگناتے ہی جو آنکھ نم کر دیتا ہے اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں سے نالاں رہتا ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا، آپ کے مال اور اولاد کو آپ کی آزمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکر لگوا کر انہی دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عزت بنانے میں صدیاں گزر جاتی ہے اور لوگ بدنام کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے، یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، یہاں ہنستے ہیں لوگ اس وقت جب ہوتا ہے برباد کوئی۔ آپ کو پتا ہے اللہ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں کے دھٹکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہمارا سیکنڈ آپشن کیوں ہوتا ہے؟ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات ہے ہم اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں ان کی طرح ہوتی ہے جو اہتمام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ کیوں
ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کو اپنا وکیل نہیں بناتے؟ ہم کس پر توکل کرتے ہیں؟ لوگوں پہ، اور پھر ہم ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ ہمارے توقعات پر نہیں اترتے، لوگ ہمیں تکلیف دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کر دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوگا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا پلان تھا، لیکن رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے سین کے اندر پرواں چرا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ دکھا دیا کہ وہ رب کائنات ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حسد انسان کو ظالم اور بزدل بنا دیتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھ۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر، آمین۔ ابتدا ہو کچھ اس طرح سے تیرے نام کے ساتھ یا رب، کہ دن گزر جائے تیری رحمتوں کے نزول میں، آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زمانہ تیرے ٹکڑے بھی اڑا دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف مائل نہ ہو۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ منگنی ٹوٹ جانے کے بعد موت نہیں ہو جاتی۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کوئی آپ کو ریجیکٹ کر جانے اس کا مطلب آپ بدصورت نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں روشنی سیاہی کے آخری چشمے میں پھوٹتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں اپنے خوابوں کی تعمیر کے لیے کسی شہزادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ اس جہاں کا مالک آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں ظلم پر ایک حد تک خاموشی اچھی ہے، مسلسل خاموشی رہنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں اپنے حق کے لیے بولنا غلط نہیں ہوتا۔ یہ دوست بڑے عجیب ہوتے ہیں، دینے پہ آئے تو جان دے دیتے ہیں، لینے پہ آئے تو ہنسی تک چھین لیتے ہیں، کہنے پہ آئے تو دل کے تمام خانوں تک کا راز بتا دیتے ہیں، چھپانے پہ آئیں تو یہ تک نہ بتائیں کہ خفا کیوں ہے، ناراض ہونے پر آئیں تو سانس تک نہ لینے دیں، منانے پہ آئیں تو اپنی سانس کو وار دیں۔ بس دوست زندگی میں نہیں ملا کرتے بلکہ زندگی دوستوں میں ملا کرتی ہے، اور جنہیں اللہ ملا دے انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ بے شک بانو کرسیا کہتی ہیں، زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلتے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ منزلیں چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، راستے پاؤں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ جو لوگ جانتے ہو بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ ہر ایک منظر کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت کا ایک رخ ہوتا ہے، اور جو رخ نہیں دکھائی دیتا وہ اصل حقیقت ہوتی ہے۔ مسکرانے والا ہر انسان خوش نہیں ہوتا، اور ہر خوش انسان مسکراتا رہے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ چڑچڑاہٹ کی وجہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ ہر اداس انسان حقیقت میں ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، ہر ٹوٹا ہوا انسان اداس نہیں ہوتا۔ غم ہمیشہ چہرے سے نظر نہیں آتا، اور جو چہرے سے صاف دکھائی دے ہمیشہ غم نہیں ہوتا۔ اداکاری اور وفاداری میں جو ایک چیز مشترک ہوتی ہے وہ ہے کردار۔ کردار طاری کیا جائے تو ادا
اداکاری کہلاتی ہے اور کردار نبھایا جائے تو وفاداری کہلاتی ہے۔ گملے میں لگا ہوا پودا درخت نہیں بنتا اور زمین میں لگی بیل قد اختیار نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کا ایک وقت اور ایک مقام ہے۔ صحیح وقت پر گل کی موجودگی بھی بے سود ہے اور غلط وقت پر صحیح چیز کی موجودگی بھی۔ پتنگ چاہے جتنی اوپر چلی جائے دھاگے سے مقرب نہیں ہو سکتی اور دھاگا چاہے جتنا لمبا ہو پتنگ کے بغیر اڑ نہیں سکتا۔ سارا نظام ایک دوسرے سے ملا جلا ہے۔ یہ ڈور ہلاؤ تو وہاں جنبش ہوتی ہے اور وہ ہلاؤ تو یہاں۔ زرک انسان وہ ہے جو اپنی ڈور کی گرو اور لمبائی کا کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکے تاکہ جب جنبش ہو تو ہلانے والے تک پہنچ سکے۔ آپ کو پتا ہے زندگی کا سب سے پیارا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ دوستی۔ جب آپ کے پاس ایک اچھا اور مخلص دوست ہو نا تو آپ کا شمار دنیا کے امیر ترین بندوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ دوست آپ کے مشکل وقت کو آسان اور دکھ کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ اور جب آپ کا دوست آپ سے الگ ہو جاتا ہے نا تو آپ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں اور بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ علماء جب آپ کا دوست آپ کو اگنور کرنے لگ جائے، آپ سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دینے لگ جائے، جب آپ سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائے، بس اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے کھینچ کر سینے سے دل نکال لیا ہو کہ کسی وقت میں سب سے خاص تھی اور میرے دوست نے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ اور آخر میں سب سے برا تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جو دو دوستوں کے بیچ میں آتا ہے، کیونکہ اس تیسرے کی وجہ سے کوئی روئے کوئی سسکیاں لے تو اس کا انجام تو برا ہی ہوگا نا، کیونکہ انسان تو انسان ہے، رو دھو کر چپ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب یاد رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کا دکھ کیسے اگنور کر دے۔ دنیا مکافات عمل ہے میری جان، جیسا دو گے ویسا ہی لوگے۔ تو کسی کا حق مارنے سے پہلے سوچ لینا، کسی کو دکھ دینے سے پہلے تیار رہنا تکلیف کے لیے۔ یہاں حسن ختم ہوا، یہاں سے آغاز وفا ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال 2 سال 3 4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا اسٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت مہنگا دل دیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اسے اپنی نیت اور کردار سے قیمتی بنائے یا بے قیمت بنائے۔ بہت کر لیا سب کا اب بس، مان ختم احساس ختم آواز ختم الفاظ ختم۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ عبادتیں قبول ہو نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ مجھے لہجوں کے بدلنے سے ہمیشہ خوف آتا ہے، کیونکہ جب لہجے بدلتے ہیں تو کوئی اپنا نہیں رہتا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ خوش اخلاقی رضا کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ کم ظرف کو جب اپنے سر پر بٹھاؤ گے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں سچ کڑوا ہے تو اسے اس نے
اخلاق کے ساتھ پیش کرو۔ پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا ہے تو یاد رکھو تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ بہت زیادہ خوف زدہ رہنے والے بڑے کام نہیں کر سکتا، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلنے والا ہی آگے نکلے گا۔ جب چل پڑے ہو سفر کو تو پھر حوصلہ رکھو، صحرا کہیں کہیں پر سمندر بھی آئے گا۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ہار مت مانو، کیونکہ کھیل ایک ہی پل میں بدل سکتا ہے اور آپ جیت سکتے ہیں۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقبل ٹھکانا ہے۔ وہ تو صرف ایک امتحان تھا، ورنہ میرے حسین اس نسل سے ہے کہ ایڑی مارے تو چشمہ جاری فرما دے۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس، ہائے میرے ربا ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہاری مسلسل دعائیں، تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ میرے پیارے رب کریم، میں نہیں جانتی کون سی زمین، کون سا دل اور کون سا فیصلہ میرے لیے میرے حق میں بہتر ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کی یہ گناہ گار بندی اب بے حد تھک چکی ہے، زمانے کو دیکھتے ڈر چکی ہے، لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹ چکی ہے۔ سو میں نے اپنے تمام کاموں کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں سونپی ہوئی ہے، لہٰذا میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران خوش کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔